سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. صلوات. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ الصلاۃ والسلام. مولا، آج آخری رات آپ کے مہمان ہیں. محرم کا چاند نمودار ہوا، آپ نے صف عزا بچھائی، کالے کپڑے پہنے، اپنی زندگی کے سارے روٹین کو چینج کیا. حسین آ کر آپ کے مہمان بنے. 9 دن گزرے، 10ویں رات آ گئی. یہ آج کی رات اور آقا آپ کے ساتھ ہیں. کل کی رات جب آئے گی تو آقا اس دنیا سے جا چکا ہوگا. اور جیسا کہ ابھی آپ نے خاک شفا کی تسبیح کی وہ کرامت دیکھی، جو ہمارے اردو زبان کے اعتبار سے اس کو معجزہ کہا جاتا، کیونکہ شرعی زبان میں معجزہ ایک خاص ٹرم ہے. جو معجزہ یا کرامت آپ نے دیکھی وہ خالص خاک شفا کی تسبیح کی نہیں، اس میں ساری کائنات کی ہر شے سوگوار ہے. غم کی ایک عجیب کیفیت طاری ہے، اور دل ہی نہیں چاہتا ہے کہ کسی عنوان پہ گفتگو کی جائے، مگر کیا کیا جائے. خود کربلا کا وہ مقصد جو ایون زیارتوں میں بھی بیان کیا گیا، وہ ہم کو مجبور کر رہا کہ آج کی رات ہم ایک مرتبہ پھر اس سوال پر غور کریں کہ وہ اسلام کیا ہے جو حسین کی نگاہ میں اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے اکبر کی جوانی قربان کی گئی، اصغر کا یہ معصوم بچپنا قربان کیا گیا، عباس کے بازو قربان کیے گئے، اپنی بہن زینب کی چادر قربان کی، اور پکار پکار کے کہا کہ اے تیروں اور تلواروں، اے نیزوں اور برچھیوں، اگر میرے مرنے سے میرے نانا کا دین بچ رہا ہے تو آؤ، حسین کا جسم تمہارے لیے حاضر. وہ ہے کیا نانا کا دین؟ وہ ہے کیا اسلام جس کے لیے ساری قربانی دی گئی؟ تو اگرچہ پہلی محرم سے اب اسی عنوان پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور کل تو عاشورہ ڈے، تو کل تو سوائے غم کے بیان کے مجلس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پرسوں یعنی زیارت کے مجلس میں جا کے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. اگرچہ فرام ویری فرسٹ ڈے ہم اس عنوان پہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن آج ذرا سا اسی عنوان پر یا ٹاپک پر یا سبجیکٹ پہ ایک ڈیفرنٹ اینگل سے گفتگو ہے. اس سے پہلے 2 باتیں آپ کے سامنے ایسی بیان کر دوں جو فقہ کے ایک مسئلے سے ریلیٹڈ ہے. اور آج ہماری قوم کا یہ مسئلہ، فقہ کا یہ مسئلہ ہماری قوم کا بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، اور مسئلہ کچھ اتنا ڈیلیکیٹ ہے کہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے اگر میں ذرا سا کوئی سلپ آف ٹنگ ہو گیا یا بات انکمپلیٹ رہ گئی تو جو کنفیوژن آلریڈی ہماری قوم میں ہے وہ اور بڑھ جائے گا. اور اس وقت یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے اینیمیز آف اسلام اور اینیمیز آف اہل البیت، غیبت امام میں جو ہمارا سب سے اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے، مرجعیت کے اگینسٹ استعمال کر رہے ہیں. اس کی بہت ڈیٹیل ہے، لیکن میں نے انٹینشنلی اور پرپزلی اس پورے اشرے میں اس مسئلے کو ٹچ بھی نہیں کیا، اور وہ ہے مون سائٹنگ یا چاند کا مسئلہ.
جس میں اچھے خاصے متقی اور پرہیزگار اور سینسیبل مومنین بھی بڑے کنفیوز ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے کہ کنفیوز ہیں، لیکن اپنے اس کنفیوژن کی وجہ سے جو اپنی شرعی ذمہ داری ہے، جو واجبات کی ذمہ داری ہے، اس کو نہیں چھوڑتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آدمی فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے، چھوڑو مرجے کو، چھوڑو فتوے کو، جو ہماری عقل میں آ رہا ہے وہ ہم کریں گے. تو اگرچہ چاند کا یہ مسئلہ بہت سارے مومنین کی عقل میں اس وقت نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی کربلا کے واقعے کو ذہن میں رکھ کر یہ خوشی کی بات ہے کہ جیسا مرجے کا آرڈر ہے لوگ اس کو فالو تو کر رہے ہیں. اب میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں، صرف دو باتیں. پہلی بات یہ کہ مون سائٹنگ کے حوالے سے کبھی کبھار لوگ ایک کرائیٹیریا یہ بنا لیتے ہیں کہ جب کبھی لونر ایکلپس یا چاند گہن ہوتا تو یہ کنفیوژن بعض جگہ پہ میں نے مومنین کے ذہن میں پایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لونر ایکلپس یا چاند گہن اس نے پروف کر دیا کہ چاند کی ٹرو ڈیٹ کیا تھی، کیونکہ یہ ہمیشہ فل مون کو یعنی 14th نائٹ کو ہوگا. ٹوٹلی رانگ. شریعت کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، سائنٹیفک کیلکولیشن کی بات کر رہا ہوں، جس کو یوز کر کے بہت سے لوگ شریعت کے اگینسٹ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. چونکہ ابھی ریسنٹ 1-2 سال میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ چاند کو گہن یا لونر ایکلپس لگا اور وہ 13 نائٹ تھی. لوگوں نے کہا دیکھیے آج تو پروف ہو گیا کہ وہ مرجع کی جانب سے جو اناؤنسمنٹ ہوا وہ غلط تھا. چاند کا گہن بتا رہا ہے کہ آج 14 ہونی چاہیے. تو آپ جائیے جا کے. اچھا، ہمارا ایک بڑا پرابلم یہ، نہ ہمیں ریلیجن کی کمپلیٹ نالج ہے، نہ ہمیں سائنس کی کمپلیٹ نالج ہے. دونوں انکمپلیٹ چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں، نہ اس کا حق ادا ہوتا ہے نہ اس کا حق ادا ہوتا ہے. اس وقت دنیا بھر کے مسلمان میجورٹی، سب تو نہیں، ایک ویب سائٹ پر اتنا زیادہ ریلائی کر کے بیٹھے ہیں www.moonsighting.com، جو اس میں آ گیا وہ گویا قرآن اور حدیث. اور زیادہ تر 2-3 اور بھی ویب سائٹ ہے، لیکن جو سب سے زیادہ اس وقت پاپولر، اسی سال رمضان میں اس کی کتنی بڑی غلطی سامنے آئی، لیکن اس میں جا کے چیک کر لیجئے گا، لکھا ہوگا کہ لونر ایکلپس فل مون کی رات کو ہونا ضروری نہیں، 2 دن کا فرق آ سکتا ہے. یہ ایک بات. یہ بات میں نے کیوں چھیڑی اس وقت؟ یہ بات میں نے اس لیے چھیڑی کہ خاک شفا کی تسبیح کی کرامت. ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اس سے کہے کہ یہ پروف ہے اس بات کا کہ آج کا دن عاشورے کا دن ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اس اینگل سے کوئی اس معجزے یا کرامت کو استعمال کرے یا مس یوز کرے کہ یہ معجزہ جو ہے یہ تو عاشور کے دن ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عاشور کا دن آج تھا. اس 1430 ہجرہ میں یا 2009 میں عاشورہ ویڈنسڈے کو تھا، تھرسڈے کو نہیں. یہ بھی غلط. خاک شفا کی یہ تسبیح کی کرامت یہ ہے کہ کربلا میں جس دن عاشورہ ہوگا اس دن قبر حسین کی مٹی جو ہے وہ خون کی طرح ہو جائے گی، بلکہ بعض اوقات خون ہو جاتی ہے. یہ اس بات کی دلیل تو ہے کہ آج کربلا میں عاشورہ کی ڈیٹ تھی، لیکن اس کو پھر یہ نہ سمجھیے کہ ہر جگہ، کیونکہ بعض اوقات بالکل سامنے کی بات بھی لوگ بھول جاتے ہیں. یہ ایک مسئلہ رکھیے ایک طرف. چونکہ اس وقت غیبت امام میں ہمارے پروٹیکشن کا سب سے بڑا انسٹیٹیوشن مرجعیت، اور ڈیفرنٹ اینگل سے اس کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں. تو بعض اوقات عزاداری امام مظلوم سے ریلیٹڈ اس قسم کی کرامت بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اگینسٹ مرجعیت استعمال کرے.
لیکن دو چیزیں ایسی جسے غیبت امام میں اسلام اور شیعت کے پروٹیکشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھا گیا. ویسے تو خون حسین نے اس طرح سے اسلام کو پروٹیکٹ کیا اور عزاداری نے اس طرح سے شیعت کو پروٹیکٹ کیا ہے، پروٹیکٹ کر رہی ہے اور پروٹیکٹ کرتی رہے گی کہ اور کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں. لیکن ظاہری اعتبار سے اللہ نے دو بڑے ذریعے بنائے، جن میں سے دوسری والی چیز ہماری آج کی مجلس کا ٹاپک ہے. پہلی چیز مرجعیت کو بالکل اس ایام اعزا کے پہلے اشرے میں مجھے ٹچ نہیں کرنا. اب تو وقت بھی نہیں بچا ہے، مگر دوسری والی چیز، اور وہ یہ کہ کربلا کے اندر ایک میسج بار بار ریپیٹ ہوا. عمر سعد نے بھی عاشورے کے دن یہی بات کہی ہے، اور یزید ملعون نے بھی اپنے دربار میں یہی بات کہی. یعنی عمر سعد نے حسین کو ایڈریس کر کے یہ بات کہی، اور یزید نے شہزادی زینب کو اور سید الساجدین کو ایڈریس کر کے یہ بات کہی. ایک ہی بات کربلا میں بھی آئی، شام میں بھی آئی، عمر سعد کی زبان پہ بھی آئی، یزید کی زبان پہ بھی آئی، اور یہ اس کے علاوہ بھی بار بار یہ بات ریپیٹ ہوئی. اور وہ یہ کہ کربلا میں اتنا بڑا ظلم جو اہل بیت پہ کیا گیا، اس کا مین کاز یا ریزن علی کو بتایا گیا. روایت میں یہ ہے کہ عاشورہ، دیکھیں ابھی جو دن ختم ہوا 9 محرم، یہ ہمارے یہاں کہلاتا ہے تاسوعہ، اور اب جو رات آئی ہے یہ شروع ہو گئی عاشورہ. تاسوعہ کے لیے روایت ہے کہ قد حوصر فیہ الحسین. تاسوعہ یعنی 9 محرم وہ ڈیٹ ہے کہ حسین چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے. اب کہیں سے کوئی حسین کو ایکسس نہیں کر سکتا ہے. لشکر یزید نے حسین کو گھیرے میں لے لیا، بلکہ تاسوعہ کو عصر کے قریب لشکر یزید نے تو اپنی طرف سے جنگ شروع کر دی تھی. فوج یزید کی طرف سے پہلے نیزے، پہلے تیر 9 محرم کی سپہر کو پھینک دیے گئے تھے. آقا حسین نے ایک جملہ کہہ کر ایک رات کی مہلت لی، اور ایکچول یہ ہے کہ لشکر یزید کو ایک رات کی مہلت اور دی. آقا نے یہ کہہ کے مہلت لی کہ زندگی میں میری کوئی رات بغیر عبادت خدا کے نہیں گزری. دنیا سے جانے سے پہلے ایک اور پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں. عاشورے کی رات آقا حسین پوری کی پوری رات مصلی پہ گزاری، پوری کی پوری رات نمازوں میں گزاری، اور پوری رات دعا میں گزاری. یہ وہ رات جس میں ہم اور آپ اس عزا خانے میں بیٹھے، اور بٹوین نمازیں اور بٹوین عبادات حسین ڈیفرنٹ ٹائپ کے میسیجز بھی ہم کو اور آپ کو دے رہے ہیں. وہ انشاءاللہ بات آگے آئی. عاشورے کے دن آئے، اور فجر کی نماز کے بعد ابھی میں نے اناؤنسمنٹ میں سنا کہ کل اذان علی اکبر کی وجہ سے ایک پرسے کی مجلس بھی صبح ہوگی. فجر کی نماز کے بعد جب دونوں آرمیز پوری تیاری کر چکی ہیں، حسین کی تو فوج بہت چھوٹی سی ہے، ہینڈ فل آف مومنین، وہاں 30,000 کا لشکر. یہی تو کہا جاتا ہے نا کہ آقا حسین اپنی فوج سے کہتے کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں عمر سعد سے ایک بات کرنے جا رہا ہوں. اور جو دونوں آرمیز کے درمیان ایک کھلی جگہ ہے کہ جو بیٹل فیلڈ ہے جہاں پہ یہ جہاد ہوگا، وہاں پہنچ کر عمر سعد کو بلایا. پہلے تو حسین نے ایکشن کے ذریعے سے بتایا کہ حسین کا مشن کیا ہے، اور اس کے بعد پھر خطبہ دیا. ایکشن کیا؟ حسین ذوالجناح پہ سوار ہو کے گئے، دونوں فوجوں کے بیچ میں پہنچے، اپنی سواری کا جانور چینج کیا اور کہا کہ گھوڑا لے جاؤ، اونٹ لے کر آؤ. عرب میں ایک سمبل، گھوڑا جو ہے میدان جنگ میں کام آتا ہے، اور اونٹ جو ہے نا یہ امن کی اور پیس کی ایک علامت ہوتی ہے. اس پہ لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں، اور ٹریول اس وقت کیا جاتا ہے جب راستے بالکل سیف اور سیکیور.
تو پہلے تو اپنی سواری کا جانور چینج کر کے حسین نے ایک سمبولک لینگویج اپنے ایکشن کے ذریعے سے میسج دیا، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے. اور اس کے بعد پھر آقا نے خطبہ بھی دیا. وہ خطبے کا ایک جملہ آپ اکثر سنتے ہیں، لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ وہ خطبہ سورہ انعام کی 2 آیت کی 6 اور 7 بات بنتا. جو لوگ پہلے دن سے آ رہے ہیں ان کے لیے یہ میرا جملہ تھا. یہ 3 آیتوں کے اندر قرآن نے اسلام کا انٹروڈکشن کرایا. پہلی آیت میں 5 باتیں آئی ہیں، جو دوسری آیت اب سٹارٹ ہونے والی، اس کا 6 اور 7 پوائنٹ وہ آقا حسین کے میدان کربلا کے خطبے کا ٹاپک، جو پورے لشکر یزید کو ایڈریس کر کے دیا گیا. اور چونکہ یہ مجلسوں میں آج کل بہت پڑھا جا رہا تو میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں، لیکن بہت ہی شارٹ کر کے بیان تو کر دوں کہ آقا حسین نے فجر کی نماز کے بعد دونوں آرمیز کے درمیان جو اوپن بیٹل فیلڈ تھی وہاں جا کر اپنی سواری کا جانور چینج کرنے کے بعد اونٹ پر بیٹھ کے جو خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر آقا نے اپنا انٹروڈکشن بھی کرایا. اور اس خطبے کے اندر آقا نے ایک جملہ ایسا کہا جو اکثر ہمارے یہاں مجلسوں میں امام باڑے کی والز پر اور ماتمی جلوس کے آگے آگے بینر کے اوپر لکھا ہوتا. سیم خطبے کا ایک جملہ اتنا فیمس اور دوسرا جملہ مومنین بھی بھول گئے. اسی خطبے میں آقا نے کہا، ہیہات من الذلہ الموت اولی من العار. حسین اور یزید کی بیعت کرے، ہیہات من الذلہ، یہ ذلت کبھی قبول نہیں کی جائے گی. الموت اولی من العار، عزت کی موت مر جانا ذلت کی زندگی سے بہتر. اسی سیم خطبے میں اگلا جملہ، لیکن اے لشکر یزید، تم لوگ میری بات کبھی سن کے برداشت نہیں کرو گے، قبول نہیں کرو گے، کیونکہ لقد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ رزق حرام سے بھرے ہوئے ہیں. جس پیٹ میں حرام روزی پہنچ جائے، جس پیٹ میں حرام رزق پہنچ جائے، جس پیٹ میں حرام کی غذا پہنچ جائے، جس پیٹ میں حرام کا نوالا پہنچ جائے، وہ امام کی بات بھی نہیں سنتا. خالی اتنا نہیں، خالی اتنا نہیں، اتنا بے حس ہو جاتا ہے، سینسلیس، پتھر کی طرح سے سخت، کہ عباس کے بازو کٹ جائیں، کہ اکبر کے کلیجے میں برچھی اتر جائے، کہ قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کہ ننھی سکینہ فریاد کر رہی ہو اور اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ حرام جو غذا آپ اپنی باڈی میں لے جاتے ہیں، اس کے کچھ فزیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں اور کچھ اسپریچول. اور اسی لیے علماء کہتے ہیں جب کوئی آدمی ساری مجلسیں سارے لیکچر سنے اور چینج نہ ہو رہا ہو تو سب سے پہلے جا کے چیک کرے کہ اس کا سورس آف انکم تو کہیں حرام نہیں، یا اس کے مال میں کہیں حرام چیز تو نہیں آ گئی. اور اسلام کے انٹروڈکشن میں بیفور نماز، بیفور روزہ، بیفور حج، جو 2 چیزیں آئیں، پوائنٹ نمبر 6 اور پوائنٹ نمبر 7، وہ یہی تھا کہ حرام مال کے قریب نہ جانا. کربلا کا پہلا میسج پورے 30,000 کی آرمی کو دیکھ کر حسین نے کہا کہ تم نے میری ہر بات سنی، اثر نہیں ہوگا. لقد ملئت بطونکم من الحرام. جب پیٹ میں حرام پہنچ جاتا ہے تو امام کی بات بھی آدمی پہ اثر نہیں ڈالتی. لیکن یہ خطبہ کمپلیٹ کرنے کے بعد عمر سعد سے کہا ذرا آگے آنا. ابھی عمر سعد بھی 30,000 کی آرمی کے ساتھ آڈینس میں شامل. اب حسین نے اس کو آگے بلایا اور جب وہ قریب آ گیا تو کہا، اے عمر سعد، اتنا بتا کہ میرا تیرا کیا ڈسپیوٹ جو اس طرح سے تو میرے خلاف یہ فوج لے کر آیا اور یہ ظلم کرنے والا. عمر سعد حسین کے اسٹیٹس کو جانتا. عمر سعد کی ایج تقریباً حسین کے برابر ہے. عمر سعد اسی مدینے میں رہا ہے جس میں حسین رہے ہیں. عمر سعد کا بابا رسول اللہ کے زمانے میں تھا. تو عمر سعد ذرا سا ڈیفرنٹ کیس ہے ہرملہ کے مقابلے میں، خولی کے مقابلے میں، حسین ابن نمیر کے مقابلے میں. ایون ابن زیاد بھی اتنا حسین کو نہیں جانتا جتنا عمر سعد جانتا. لیکن حسین کہتے کہ آخر میرا تیرا کیا جھگڑا؟ اس کا جواب یہی تھا، بغضاً بے ابی. حسین ایکچولی تو ہمارا تمہارا کوئی اختلاف نہیں. تمہارے بابا علی سے ہم کو دشمنی ہے اور آج تک ہمیں کوئی چانس نہ ملا تھا کہ ہم وہ دشمنی نکالتے. آج وہ دشمنی نکال رہے. کون سی دشمنی؟ شب ہجرت علی بستر رسول پہ سو گئے اور رسول کو بچا لیا.
مکے کے کافروں کے سینے پہ سانپ لوٹ گئے، میں نے بڑی سخت اردو استعمال کر دی، لیکن ان کی دشمنی کا ٹارگٹ علی بن گیا۔ اگر علی آج کی رات بستر پہ نہ سوتا تو رسول آج ہی مار دیے جاتے۔ بدر کے میدان میں اکیلے علی کی تلوار نے کفار کے لشکر کو بھگایا، ان کے دل میں علی کے خلاف ایک اور نفرت پیدا ہوئی۔ احد میں تو وہ لوگ جیت گئے تھے، سارا لشکر اسلام بھاگ گیا تھا، خالی میرے مولا کی تلوار نے رسول اللہ اور اسلام کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ یہ بھاگتے جا رہے ہیں، اور بھاگنے والوں میں سب سے آگے یزید کا دادا ابو سفیان ہے اور یزید کی دادی ہندہ۔ دیکھیے ایک آدمی جنگ جیت رہا اور آخر میں ہار جائے۔ رسول کے خلاف اب اتنی دشمنی نہ رہی جتنی علی کے خلاف ہو گئی۔ خندق کی لڑائی میں پورے عرب میں یہ لوگ گئے تھے، ابو سفیان اور اس کے ساتھی، کہ بدر و احد دونوں جنگ ہم فل پریپریشن کے ساتھ گئے ہیں، اور پھر بھی ایک علی کی وجہ سے ہم ہار گئے۔ اب علی کے مقابلے کے لیے کسی کو لاؤ، جب تک علی دنیا میں ہے ہم رسول اللہ کے اگینسٹ کوئی بھی ہمارا ایکشن کامیاب نہیں ہوگا، تو علی کا جواب لے کر آؤ۔ پورے عرب میں گئے، اور آخر عمر ابن عبدود نامی ایک ایسے سپاہی کو ڈھونڈ کے نکالا کہ 1 is equal to 1000 مانا جاتا تھا، خالی علی کے لیے لے کر آئے تھے۔ اور خندق کی جنگ میں علی نے اسے ایک عمر ابن عبدود کو تلوار کے ذریعے 2 برابر کے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ پیغمبر تک کہہ رہے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ آپ دوست بن کے سن رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں، اور ابو سفیان دشمن بن کے دیکھ رہا کہ آج تو کوئی چانس ہی نہ تھا محمد کے بچنے کا، علی نے بچا لیا۔ خیبر کی لڑائی میں مراب و انتر جیسے 2 بڑے پہلوان، خیبر خود بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، اینٹی کلائمیکس خیبر کو کہتے ہیں، شاید آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہو۔ میں آج سے 20 سال پہلے یہ واقعہ یہاں پڑھ کے گیا، 20 سال، اور وہ یہ کہ خیبر کا پورا علاقہ بنایا گیا تھا رسول اللہ کے لیے۔ یہ جو خیبر کے مرہب تھے نا، اس کے بزرگ رسول اللہ کے لیے خیبر کو بنا کے گئے تھے، اور یہاں پہ آرمی بھی رکھی گئی تھی کہ جب آخری رسول آئیں گے تو یہ آخری رسول کی ہیلپ کریں گے۔ مرہب کو ٹرین کیا گیا تھا آخری رسول کے لیے، خیبر میں سونا اور چاندی جمع کیا گیا تھا آخری رسول کے لیے۔ یہ اینٹی کلائمیکس ہو گئے۔ کیسے ہوا، کہاں ہوا، کیوں ہوا، یہ تو آج کا ٹاپک نہیں ہے نا آج ٹائم۔ مگر جب عمر ابن عبدود مارا گیا تو ابو سفیان نے جا کے خیبر کے یہودیوں سے کہا اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اب تم کچھ کرو۔ لیکن میرے مولا نے مرحب و انتر کے بھی برابر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ چنانچہ علی کی ہر فضیلت جو رسول اللہ کے پروٹیکشن کے لیے ہے، کافروں کو علی کے اگینسٹ کرتی جا رہی، کوئی چانس نہیں مل رہا۔ جب چانس ملا کربلا میں تو یہ علی کے خلاف ان کی انیمیٹی تھی، جو اصغر کی شہادت سے لے کے اکبر کی شہادت سے لے کے عباس کی شہادت سے لے کے حسین کی شہادت سے لے کے زینب کو قیدی بنانے تک رہی۔ اور یہی چیز ایکس ٹیمپو یزید کہہ گیا جب اس کے دربار میں سیدانیہ قیدی بنا کے لائی گئیں تو بے اختیار کہا کہاں ہے میرے بدر و احد کے بزرگ، آ کے دیکھیں آج میں نے ان کا ریونج لیا۔ یزید دربار میں یہ جملہ کہتا ہے کہ آج میں نے بدر و احد کا ریونج لیا، تو اصل دشمنی علی کی تھی، بدر و احد کا انتقام تھا۔ اور بدر و احد کس چیز کا نام ہے؟ بدر و احد اس چیز کا نام ہے کہ اہل بیت اسلام کے پروٹیکشن کے لیے ہر قربانی دیں گے۔ اہل بیت کا کسی سے ریلیشن نہیں ہے اور اہل بیت کی کسی سے دشمنی نہیں۔ جو اسلام کو مانتا ہے اہل بیت اس کے سب سے بڑے سپورٹر ہے، اور جو اسلام کے اگینسٹ ہے اہل بیت اس کے سب سے بڑے دشمن ہے، چاہے وہ اہل بیت کا نام ہی کیوں نہ لے رہا۔ اگر کوئی اہل بیت کا نام لے کر ہر وہ کام کر رہا ہے جو اگینسٹ اسلام جا رہا، اہل بیت اس کے دشمن۔ ہمارا نام لینے سے ہمیں خوش نہیں کر سکتے۔ جو ہماری زندگی بھر کا مشن تھا اسلام کو بچانا، اسلام کے اگینسٹ نام ہمارا لے رہے، اہل بیت تمہارے دشمن۔ یہ جملہ میرا نہیں، اتنا اسٹرانگ جملہ میں کہاں سے لاؤں؟ یہ میرے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ عجیب حدیث، عجیب حدیث ہے، مومن کا جسم کانپ جاتا ہے۔ اس 5ویں امام کی حدیث ہے جو میدان کربلا کا آئی وٹنس بھی ہے، اور میدان کربلا میں سے
جو لوگ سروائیو ہو کے مدینے آئے ان میں سب سے کم سن میدان کربلا کا سب سے کم سن آئی وٹنس، اس لیے کہ آج ہماری مجلس کے مصائب ہیں میدان کربلا کے سب سے کم سن شہید کے بارے میں۔ شہید ہونے والوں میں سب سے کم سن وہ ہے جس کے آج مصائب پڑھے جائیں گے، اور کربلا کے میدان سے زندہ واپس آنے والوں میں سب سے کم سن میرا پانچواں امام۔ ایک ایک مصیبت پانچواں امام نے اپنی آنکھ سے دیکھی، اور فرماتے ہیں من کانا، یہ حدیث کافی جیسی اتھینٹک کتاب میں، نو ڈاؤٹ ہمارے پاس کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی ہر حدیث اتھینٹک، لیکن سب سے زیادہ اتھینٹک کتاب ہمارے پاس کافی، جو ہم عام طور پہ اصول کافی کہتے ہیں، اس کی حدیث من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی ومن کان للہ عاصیا فہو لنا عدو، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ ہمارا ولی اور دوست ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے، دشمن ہے، دشمن ہے، دشمن ہے، پانچواں امام کہہ رہا، اور یہ جملے کے ساتھ کہہ رہا کہ خالی یہ اسی حدیث کا جملہ، ٹائم نہیں ہے میرا، ٹاپک تو ابھی ایک طرح شروع بھی نہیں ہوا، اسی حدیث کا جملہ کہ اگر کوئی زبان سے کہتا ہے میں رسول اور علی کا ماننے والا ہوں لیکن اللہ کی نافرمانی کر رہا وہ ہمارا دشمن، کیونکہ کربلا کے میدان میں حسین اسی لیے گئے، جو اللہ کا نافرمان ہے اس کے خلاف حسین تلوار چلائیں، تو اب اللہ کی اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اس میں آ رہی تھی چوتھی بات، لا تقربوا الفواحش، اپنے گھر کے ماحول کو بڑا پاک و پاکیزہ بنا۔ اور یہاں پہ ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں کہ بہت سارے مومنین، نپولین بوناپارٹ کا ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا ون آف دا گریٹسٹ جنرل، اس کا ایک جملہ وہ یہ کہتا کہ میدان میں قدم رکھنے سے پہلے ہی جو ڈی مورلائز ہو گئی فوج، سمجھو اس کی آدھی شکست تو ابھی سے ہو گئی۔ مومنین کرام ایک عجیب بات میں محسوس کر رہا ہوں، ہم ماننے والے علی کے، چاہنے والے علی کے، لیکن ہمارے یہاں آہستہ آہستہ دشمن علی کی مینٹلٹی آتی جا رہی۔ کیسے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کے سارے بھاشن اپنی جگہ، آپ کے سارے لیکچر اپنی جگہ، آپ کی ساری تقریر اپنی جگہ، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج 21 سینچری کے ویسٹ میں بیٹھ کر کیا آدمی اپنی اولاد کی ٹریننگ کرے اور کیسے اسے سیدھے راستے پہ چلائے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ لاس کیا ہے؟ یہ اتنا زیادہ لوگ کہتے تھے، اتنا کہتے تھے، اتنا کہتے تھے، جہاں ہم نے کوئی دین کی بات کی، ارے مولانا پاکستان کے رہنے والے آپ کو کیا پتا یہاں کی نیڈس اینڈ ریکوائرمنٹس کیا، ارے مولانا پاکستان کے رہنے والے آپ کو کیا پتا یہاں کے پرابلمز کیا، ارے آپ پاکستان کے رہنے والے آپ کو کیا پتا یہاں کے لاس کیا، ارے آپ پاکستان کے رہنے والے آپ کو کیا پتا بچہ جب اسکول میں جاتا تو کیسا ہمارے کنٹرول سے نکل جاتا۔ اتنا سنا کہ میں بھی فرسٹریٹڈ ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا چلے میں ویسٹ میں ہی جا کے 10 سال بیٹھتا ہوں اور چھوٹے بچوں کو لے کے جاتا ہوں اپنے، تاکہ دیکھوں تو صحیح وہ کون سے نئے لاز ہیں جو آپ بتا رہے ہیں جو مجھے نہیں معلوم۔ اور الحمدللہ اب مجھے کوئی یہ تانا نہیں دے سکتا، یہ ٹرونٹنگ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا ان شارٹ میں بات کہہ رہا ہوں، آپ نے کوئی اسٹرگل کی ہے کہ نہیں؟ کوئی ایفرٹس ہے آپ کے کہ نہیں؟ یہ پہلے سے ہی آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمارا بچہ اسکول میں جائے گا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور جب ہاتھ سے اس کو نکلنا ہی ہے تو کیوں محنت کر رہے ہو؟ ساری محنت ویسٹ ہو جائے گی۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا ایک جملہ تھا، اللہ نے تمہیں کوشش کا مکلف بنایا ہے، نتیجے کا مکلف نہیں بنایا۔ اب اگرچہ بہت مشکل لفظ میں نے کہا لیکن مجمع سمجھ گیا الحمدللہ۔ تمہارا کام ہے اسٹرگل کرنا، اپنی ایفرٹس کرنا، ریزلٹ کیا نکل رہا ہے یہ اللہ تم سے قیامت میں سوال بھی نہیں کرے گا۔ اللہ یہ نہیں کہے گا تم نے اپنے بیٹے کو نمازی کیوں نہیں بنایا، اللہ کہے گا تم نے ایفرٹس اور کوشش کی تھی نمازی بنانے کی، بس تمہاری ڈیوٹی ختم ہوگی۔ نعرہ بتا رہا ہے کہ بچہ بھی میری مجلس سمجھ رہا، تو کون بچے ہیں جن کی سمجھ میں اردو نہیں آتی؟ اچھا خیر شب عاشور ایسی بات ٹھیک نہیں ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہی میرے مولا کا نہج البلاغہ کا جملہ، السعی منی والاتمام من اللہ، ایفرٹس کرنا میرا کام ہے، ریزلٹ نکالنا اللہ کا کام۔ اللہ والا کام اپنے ذمہ کیوں لے رہے ہیں؟
کہ جی وہ مولانا فلاں صاحب تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن ان کے بچے یونیورسٹی میں گئے تو بگڑ گئے، تو ہم کیوں اتنی محنت کریں؟ چڑیا کی طرح سے بنیے، چڑیا کی طرح سے۔ ایک چڑیا کا تذکرہ کل آیا تھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور ایک چڑیا کا تذکرہ آج آ رہا ہے جو آپ نے مجلسوں میں بہت سنا۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا، اور اتنی زبردست آگ ہے کہ جن لوگوں نے یہ آگ جلائی، نمرود کی فوج، وہ بھی پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ اب آگ یعنی ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ آگ سے قریب جانا تو چھوڑیں، ایک ڈسٹنس پر ہی آدمی کو رکنا پڑتا۔ آگ تو جلا لی، دشمنی تھی نا، ہر آدمی نے کہا 2 لکڑیاں میری جانب سے ڈالو، 4 لکڑیاں میری جانب سے ڈالو، کچھ پیٹرول میں دیتا ہوں، آگ کو اور بڑھاؤ۔ جب 2 مومنوں میں جھگڑا ہوتا ہے، تیسرا مومن کیا پیٹرول ہی تو لے کے آتا ہے نا۔ تو ایک مرتبہ نمرود کی فوج کہہ رہی ہے، اتنی اینیمیٹی ہے ابراہیم کی، اب ٹیمپریچر اتنا ہائی ہو گیا اور آگ اتنی زبردست ہو گئی کہ آگ کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا، تو ابراہیم کو پھینکا کیسے جائے آگ؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کہیں ریکویسٹ کریں کہ اے ابراہیم ہم نے آپ کو جلانے کے لیے آگ روشن کیے، جائیے جا کے آگ میں بیٹھ جائیے، جو ان کو لے کر جائے وہ اس سے پہلے خود مر جائے گا۔ تب شیطان آیا تھا اور اس نے خاص طریقے سے بتایا، اس طرح سے ان کو منجنیق میں رکھ کے پریشر سے پھینکو، یہ خود اڑ کے جائیں گے۔ تو مطلب میں بتانا چاہ رہا، آگ کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ۔ اس وقت لوگوں نے دیکھا، پرندوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے منہ میں، بہت مشہور روایت ہے نا، ڈراپ آف واٹر لاتی ہے اور اس آگ پہ پھینک رہی۔ سارے جانوروں نے کہا بے وقوف احمق، اتنی زبردست آگ، تیرے ایک ڈراپ آف واٹر سے کیا فرق پڑے گا؟ جو اس کا جواب تھا کہ میرا کام آگ کو بجھانا نہیں ہے، میرا کام اسٹرگل کرنا ہے، جتنی میری کیپیسٹی ہے اتنا کام مجھے کرنا ہے۔ خدا قیامت میں یہ نہیں پوچھے گا اے چڑیا تو نے آگ بجھائی کیوں نہیں، خدا پوچھے گا جب آگ جل رہی تھی تو جتنی تمہاری کیپیسٹی تھی اتنا کام کیوں نہ کیا۔ یہی ہماری سنت ہے۔ یہی ہماری ڈیوٹی ہے، یہی کربلا کا میسج۔ 6 مہینے کا بچہ اصغر کہے اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں میرا جانا بیکار ہے، گیا جیسا ابھی آپ مصائب میں سنیں گے، خود گیا۔ 90 سال کا بوڑھا کہہ دے کہ میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، نہ میں تلوار اٹھا سکتا ہوں، نہ میں نیزہ اٹھا سکتا ہوں، نہ میں کمان اٹھا سکتا ہوں، میں کربلا جا کے کروں گا کیا؟ ایک برڈن بن جاؤں گا آقا حسین پر؟ نہیں، وہ گیا۔ اور اس نے پوچھا آقا میں آ تو گیا ہوں لیکن میری بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا کام کیا ہے۔ تو آقا نے کہا نا تلوار نہیں چلا سکتا، ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ جس کے ہاتھوں کے اندر یہ بیماری ہو جائے راشے کی اور کانپنے کی، وہ کوئی ہتھیار نہیں اٹھا سکتا۔ کہا مگر اپنے سینے کو شیلڈ تو بنا سکتا ہے، جب میں نماز ظہرین پڑھوں تم میرے آگے کھڑے ہو کے تیروں کو اپنے سینے پہ روکنا۔ کوشش، ایفرٹ، ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی کیپیسٹی۔ اب عجیب بات ہے، خندق کے میدان میں، خندق کی لڑائی بہت امپورٹنٹ لڑائی، یہ خندق کی لڑائی آخری لڑائی تھی۔ اس کے بعد مکے کے کافر کبھی مسلمانوں کے اگینسٹ نہیں آ سکے، پھر مکے والے کبھی نہیں آئے، خیبر کے یہودی آئے، تبوک کے رومی آئے، لیکن مکے والوں کے لیے یہ لاسٹ لڑائی۔ جس وقت عمر ابن عبدود خندق کو کراس کر کے، پہلے تو یہ باتیں ذرا ڈیٹیل چاہتی تھی، اب جو کہ عمرے پہ اور حج پہ جانے والے خندق کے میدان کی زیارت کو جاتے ہیں، وہاں تھوڑا بہت ان کو اسلامک ہسٹری کو بریف کیا جاتا۔ خندق رسول اللہ نے کھودی، عمر ابن عبدود کراس کر کے آ گئے، اور آنے کے بعد ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارا یہ بلیو ہے، یہ آج بھی نان مسلم ہم سے کہے گا، نہیں نان مسلم نہیں، اینیمی آف اسلام، وہ کہے گا تمہارا بلیو ہے میرے ہاتھ سے مر جاؤ شہید ہو جنت ملے گی، مجھے مار دو غازی ہو جنت ملے گی، دونوں صورتوں میں جنت مل رہی ہے، تو آؤ آگے آگے میرا مقابلہ کرو۔ اب اس وقت خندق کے میدان میں رسول اللہ کی آرمی جو تھی اسپلٹ ہو گئی، 2 اوپینین آ گئے۔ ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کدھر ہیں۔ ایک بڑے گروپ نے کہا اللہ اللہ بابا اس کے سامنے نہ جانا، یہ تو بڑا خطرناک آدمی ہے، بلکہ ایک صاحب تو اپنی لائف ہسٹری سنا رہے ہیں کہ میں اپنی جوانی میں ایک بار عمر ابن عبدود کے ساتھ جا رہا تھا، ہمارے راستوں میں ڈاکوؤں نے، ہمارے قافلے پہ ڈاکوؤں نے اٹیک کیا، یہ اتنا بہادر ہے کہ اس کے پاس اس وقت کوئی ہتھیار نہیں تھا، اس نے اونٹ کے بچے کو اٹھا لیا
اور اسے اپنی شیل اور ڈھال بنا کے اکیلے نے پورے ڈاکوؤں کو بھگا دیا. بھائی بڑا بہادر ہے، اس کے سامنے نہ جانا. دوسرے صاحب بولے یہ تو 1000 کے برابر ہے، ارے جاؤ گے تو مارے جاؤ گے. ایک تو یہ، اور یہ سارے کے سارے اینیمیز آف اہل البیت ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں؟ یعنی خود بھی نہیں جا رہے، دوسروں کو بھی ڈسکریج اور ڈیمورلائز کر رہے ہیں. یہ ایک طریقہ. دوسرا کیا، ادھر عمر ابن عبدود آیا، ایک تو یہ رہا، ایک اوپینین یہ آ رہا، بھائی اس کے سامنے نہ جانا، مارے جاؤ گے. 1000 کو یہ بھگا دیتا. دوسرا اوپینین کیا، جیسے اس نے یہ کہا مولا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں. رسول نے بٹھا دی. کہا دوسروں کو چانس دو. لوگ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ اے اللہ کے رسول آپ اپنے بھائی کو چانس دیتے ہیں، ہمیں نہیں دیتے. جاؤ چانس ہے، جاؤ جاؤ. سب بیٹھے ہوئے، بھیگی بلی بنے ہوئے سب بیٹھے ہوئے ہیں. رسول نے دوبارہ کہا، بلکہ عجیب جملہ کہا کہ آج جو اس کے سامنے جائے گا میں پرسنلی اسے گارنٹی دیتا ہوں جنت کی. عمر ابن عبدود بھی کہہ رہے ہیں تمہیں جنت ملے گی، رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں جنت ملے گی. پھر بیٹھ گئے چپکے سے. بھائی اس کے سامنے نہ جانا بابا، یہ تو بڑی خطرناک قسم کی چیز ہے. میرا مولا پھر کھڑا ہو. پیغمبر نے کہا بیٹھ جاؤ. یہ لوگ چانس 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 کہتے نہ جائیں. تھرڈ ٹائم پھر اس نے بھی کہا آؤ میرے سامنے. رسول نے بھی کہا جاؤ. وہ بلا رہا ہے آؤ، رسول کہہ رہے ہیں جاؤ. نہ آؤ کی بات سن رہے ہیں نہ جاؤ کی بات سن رہے، دونوں بیٹھے. پھر میرا مولا کھڑا ہو. آخر رسول نے جملہ کہا، آئے علی تمہیں پتا ہے کہ کس کے سامنے جا رہے؟ ہاذا عمر ابن عبدود، یہ عمر ابن عبدود ہے. میرے مولا نے سینہ تان کے کہا تو کیا ہوا؟ انا علی ابن ابی طالب. اگر عبدود کا بیٹا ہے تو ہوا کرے، میں بھی تو ابو طالب کا بیٹا ہوں. لیکن علی ڈرے نہ گھبرائے نہ کوئی ایسا. اب دو قسم کی مینٹلٹی خیبر کے میدان میں آئی. ایک یہ ہے کہ خود بھی نہ جاؤ بڑی طاقت کے سامنے، دوسروں کو بھی ڈسکریج کرو، ڈیمورلائز کرو، ڈرا دو. اور ایک علی والی سیرت، کتنی بڑی طاقت ہو ہونے دو، میں اللہ کا سپاہی ہوں، اللہ میری ہیلپ کرے گا. اور کس طرح میرا مولا چلا. اے صاحبہ ایمان، تربیت اولاد کی بات آ جائے، گھروں کو پاک و پاکیزہ کرنے کی بات آ جائے، پیٹ میں رزق حلال لے جانے کی بات آ جائے، ہر چیز میں آپ یہ کہیں گے کہ مولانا ویسٹ میں کچھ اور ہوتا. کہاں گیا وہ اسلام جو علی نے خندق کے میدان میں سکھایا؟ پورے کانفیڈنس کے ساتھ جائیے. ہوں گے ہی کچھ لوگ، لیکن ہم بھی آل محمد کے ماننے والے، پوری اپنی ایفرٹس کریں. پھر بھی اگر رزلٹ نہ نکلے تو اللہ سے سوال نہیں کرے گا. اور اس میں اسپیشلی سب سے بڑی ڈیوٹی اسلام نے رکھی ہے ہماری عورتوں. مرجعیت کا ایک بڑا انسٹیٹیوشن، لیکن ہر فیملی اور گھر کے اندر عورت کو بنایا ہے پروٹیکٹر آف اسلام. بہت بڑی ذمہ داری عورتوں کو دی ہے. وہ جو ہم سورہ انعام کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، 5 چیزیں آ گئی ہیں، 5 چیزیں باقی ہیں. ان سب کا خلاصہ کہ گھروں میں یہ 10 چیزیں آئیں گی کیسے، یہ ہماری لیڈیز. اور بہت چھوٹی سی ایک بات کہوں، پھر اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں. اور آج کے مسائل، مدینے کی مسجد، اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھیں. اچھا، اللہ کے رسول نے 2 ڈیفرنٹ ٹائم سیٹ کیے تھے. فجر کی نماز کے بعد مردوں کو بٹھاتے تھے اور ان کے کوسچن آنسر ہوتے تھے، اور تقریباً اراؤنڈ 10 o'clock. یہ میں اندازے سے بات کر رہا ہوں، سردی گرمی میں چینج ہوگا، یہ عورتوں کے لیے سیشن تھا. تو نارملی عورتیں صبح کے وقت نہیں آتی ہیں، اور مرد جو ہیں وہ 10 بجے کے ٹائم پہ نہیں آتے ہیں، انلیس یہ کہ کسی کا ارجنٹ مسئلہ ہو. اور پھر اس وقت صبح کے وقت لوگوں نے دیکھا مسجد النبوی میں باب رحمت سے ایک عورت انٹر ہوئی جس کا نام تھا اسما. یہ اسما بہت ہی کامن نیم ہے عربوں میں، اس کو چھوڑ دیجئے. اسما، وہ اسما نہیں جو شہزادی کی وفات کے وقت حجرے میں تھی، یہ دوسری اسما. اچھا، باب رحمت کیا چیز ہے؟ پیغمبر نے مسجد میں، جیسے اس وقت اللہ کی مسجد، اللہ کے رسول کی جو مسجد ہے نا مدینے، 74 گیٹس. نمبر 1 باب السلام، 73 باب جبرائیل، 74 باب بقی. ان میں سے ایک گیٹ کا نام ہے باب رحمت، گیٹ نمبر 3. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا باب جبرائیل کو بھی نارملی بند کر دیتے ہیں اور باب رحمت کو بھی.
کیونکہ دونوں دروازوں کی اتنی ایک اسپیشل فضیلت ہے کہ ہر آدمی اس سے انٹر ہونا چاہتا. باب رحمت رسول اللہ نے رکھا تھا کہ بھئی میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں, کسی کا ارجنٹ مسئلہ بھی ہو سکتا یا کسی کا بہت امپورٹنٹ مسئلہ بھی ہو سکتا, تو وہ باب رحمت سے انٹر. یہ ایک نشانی ہوگی جیسے ایمرجنسی ایگزٹ ہوتی کہ صرف ایمرجنسی میں استعمال ہو, باب رحمت. تو باب رحمت سے اگر کوئی آدمی آتا ہے تو نمبر 1 لوگ اس کو راستہ دے دیتے, یہ نہیں کہتے فرسٹ کم فرسٹ, تم دیر سے آئے تو پیچھے بیٹھو. اور دوسرا یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت امپورٹنٹ مسئلہ لایا, تو جیسے ہی عورت فجر کے قریب آ رہی, ایک تو یہی چیز ان یوزول, یہ عورتوں کا ٹائم نہیں, اور پھر یہ عورتیں نماز فجر پیغمبر کے ساتھ جماعت میں پڑھتی ہیں لیکن نماز پڑھ کے چلی جاتی, یہ عورت ہے. تو ایک تو یہ بات کہ اس ٹائم پہ اس کے آنا ہی بڑا ان یوزول, اور پھر گیٹ نمبر 3 باب رحمت سے آ رہی, سب نے راستہ دیا. وہ رسول کے پاس گئی, کہا یا رسول اللہ, آپ کے پاس لوگ لاتے ہوں گے اپنے پرسنل پرابلم, میں اس وقت ایک ایسا پرابلم لے کے آئی ہوں جو مدینے کی ساری عورتوں کا پرابلم, یہ پوری کمیونٹی کا پرابلم, یہ میرا پرسنل نہیں, اور اسی لیے میں آئی ہوں کہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے یہ سوال کروں, اور وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ, آپ رحمت للعالمین اور عادل خدا کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, آپ نے کبھی مرد اور عورت میں کسی قسم کا کوئی ڈیفرینشیٹ نہیں کیا, بلکہ ہمیشہ سے عورتوں کو پیغمبر نے ذرا سا زیادہ ان کی پریس کی, اپنی بیوی خدیجہ طاہرہ کے ذریعے بھی اور اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے ذریعے. خدیجہ کے سارے فضائل بتا رہے کہ ایک عورت سارے مردوں سے سپیریئر, اور فاطمہ کے سارے فضائل بتا رہے کہ یہ عورت سارے مردوں سے سپیریئر. ایک آدھ فضیلت تو فاطمہ کی ایسی ہے کہ مولا کے لیے بھی نہیں. جب کبھی علی رسول کے پاس آتے ہیں, کسی ہسٹری میں نہیں لکھا کہ رسول کھڑے ہو کے رسپیکٹ دیتے ہیں. فاطمہ جب باپ کے پاس آتی ہیں, رسول خدا کھڑے ہو کے فاطمہ کو رسپیکٹ دیتے ہیں. علی کے لیے بھی یہ جملہ نہیں ہے جو فاطمہ کے لیے. تو اب یہ اسما آ کے کہتی ہے, اس کی بات تو بہت لمبی ہے لیکن ٹائم بہت کم میرے پاس آج. کہا کہ یا رسول اللہ, آپ نے کبھی مردوں اور عورتوں میں کسی قسم کا کوئی ڈیفرینشیٹ نہیں کیا, آپ نے ہم عورتوں کو ایک بہت رسپیکٹ اور عزت دی, لیکن ایک جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ مردوں کو زیادہ ثواب دلوا رہے, ہم کو کم ثواب دلوا رہے. نماز آپ نے ہم دونوں کے لیے رکھی, روزہ آپ نے ہم دونوں کے لیے رکھا, حج آپ نے ہم دونوں کے لیے رکھا, تلاوت قرآن بوتھ فار مین اینڈ ویمن, لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو آپ نے خالی مردوں کو دے دی, جہاد, اور اس کا ثواب بھی اتنا بتا دیا. ہم اگر ثواب لینے بھی جاتے ہیں تو آپ ہم کو روک دیتے ہیں. رسول اللہ سے لے کے کربلا تک کی ہسٹری میں ملتا کہ اگر کبھی ایموشنل ہو کے کوئی عورت باہر نکلی بھی, رسول اللہ نے واپس کر دی. مولا حسین نے کربلا کے میدان میں واپس کر دیا کہ عورتوں پہ جہاد نہیں ہے, تم خیمے میں جاؤ. تو اتنا ثواب والا عمل ہم کو کیوں نہیں ملا؟ پیغمبر مسکرائے, پہلے تو سارے مردوں کو دیکھا اور کہا آج تک تم نے کسی مرد کو دیکھا جو اتنے اچھے طریقے سے اپنا میسج یا اپنا پیغام یا اپنا پرابلم کنوے کرے. اور پھر کہا کہ اسما, یہ کس نے کہا ہے کہ تم عورتوں کو جہاد نہیں مل رہا؟ البتہ جہاد المرأۃ حسن التباول, عورت کا جہاد ہے اپنے گھر کے سسٹم کو اچھے طریقے سے چلا, یہ عورت کا جہاد ہے. میں شارٹ کروں بات, عورت کا جہاد کیا ہے؟ اپنے گھر کو سنبھالنا. یعنی عورت کے لیے اس کی اپنی فیملی لائف, یہی اس کا بدر ہے, یہی اس کا احد ہے, یہی اس کا خندق ہے, یہی اس کا خیبر ہے, یہی اس کی کربلا. عورت کے لیے اس کا گھر اس کے لیے جہاد ہے. یعنی مرد کو جہاد کرنے بدر جانا پڑتا, احد کے میدان میں جانا پڑتا, خیبر تک کی ٹریولنگ کرنا پڑتی. عورت کو سارا ثواب یہ جہاد کا گھر میں مل رہا, بشرط یہ کہ وہ بدر کی طرح سے بیٹھے, احد کی طرح سے بیٹھے, خندق کی طرح بیٹھے, خیبر کی طرح. اب میں دو چھوٹی باتیں اس لیے بتا دوں کہ خوجے حضرات کے یہاں یہ چیزیں کم پڑی. میں آپ کی برائی نہیں کر رہا ہوں, پہلے یہ مجھے آج کل پہلے یہ نوٹ لگانا پڑتا,
کچھ پریکٹیکل پرابلمز آپ کے یہاں زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں، یہ چیزیں کم بیان کی جاتی ہے لیکن بیان ہو جاتی ہیں آپ کے یہاں، بچے بھی نعرے لگا دیتے ہیں۔ تو دو باتیں سنی، احد کی جنگ سارا اینٹی کلائمیکس کیوں ہو گئے؟ شروع میں مسلمان جیت رہے تھے، ہار کیوں گئے؟ صرف ایک بیسک فالٹ، اللہ کے رسول نے 50 سپاہیوں کو ایک جگہ پہ بٹھایا تھا، وہ جو مسلمان لشکر کے بیک میں جو پہاڑی تھی اور وہاں سے ایک راستہ آتا تھا، کہا یہاں بیٹھ جاؤ، دشمن کہیں پیچھے سے اٹیک نہ کرے، ہم جنگ جیتے تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا، ہم ہار جائیں تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا۔ شروع میں فرسٹ راؤنڈ میں جب مسلمان جیتنے لگے تو 47 آؤٹ آف 50 نے یہ کہا کہ بھئی اب تو ہم جنگ جیت گئے، اب یہاں بیٹھ کے کیا کریں؟ ان کا سالار اور دو اور وہ رہے، باقی 47 چلے گئے۔ کافروں نے پیچھے سے اٹیک کی اور اتنا ڈیتھ ٹول میدان احد میں ہوا کہ رسول اللہ کے زمانے میں جتنی بھی باقی 79 جنگیں لڑی گئے، ٹوٹل کیجولٹیز کم ہیں ٹوٹل، اور ایک میدان احد کی کیجولٹیز زیادہ۔ اور ایک عجیب بات، جیتتی بھی جنگ مسلمان ہار گئے، مولا نہ ہوتا تو اسلامی ختم ہو جاتا۔ میدان احد میں رسول اللہ بھی ہیں، علی بھی ہیں، لیکن مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا رسول کی پریزنس میں، علی کی پریزنس میں۔ کیوں؟ جس کو بٹھا کے گئے تھے اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ عورت کا جہاد یہی، اللہ کا رسول جو ڈیوٹی اس کو گھر میں دے کے گیا، اگر اس نے اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ دیا اور گھر سے نکل کے کوئی اور کام کرنے لگی، سمجھیے احد کی طرح سے مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ خندق کی لڑائی کس چیز کا نام؟ خندق کی لڑائی، بہت میں شارٹ میں بات کر رہا ہوں، خندق کی لڑائی کس چیز کا نام؟ ابو سفیان ایک الائن فورس کو لے کے آیا تھا، سارے عرب کے لوگوں کو ملا لیا تھا، اتنی بڑی فوج تھی، پیغمبر نے ایک ٹرنچ کھینچ دی، ایک خندق، ادھر ہم ادھر وہ۔ خندق کیوں کھودی گئی؟ کافر ہمارے اندر نہ آنے پائے، یہ پیغمبر نے ایک قسم کا رکاوٹ بنائی ہے کافر مسلمان کو دور کرنے کے لیے۔ خندق ایک جگہ پر، پتہ نہیں کون تھا کم بخت، اس نے جو خندق تھی نا، جو رسول اللہ نے میجرمنٹ دی تھی، اتنی لینتھ ہوگی، اتنی ڈیپتھ ہوگی، اتنی وڈتھ ہوگی، اس نے وہاں سے خندق ذرا سی چھوٹی کر دی۔ عمر ابن عبدوت وہیں سے کراس کر کے آئے۔ رسول اللہ کی کیلکولیشن میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ نے جب کیلکولیشن کیا کہ خندق اتنی چوڑی ہو، تو کیلکولیٹ کیا تھا کہ کوئی آدمی چاہے عمر ہی کیوں نہ ہو، اس کا گھوڑا اسے کراس نہ کر سکے۔ ایک مسلمان نے ذرا چھوٹا کر دیا اسے، وہیں سے آیا عمر ابن عبدوت۔ عورت کا خندق اس کا گھر، یعنی گھر کے باہر سارے اینٹی اسلام کام ہوں گے، گھر کو اسے محفوظ بنانا۔ کبھی ایسی غلطی نہ کرے کہ آج کے زمانے کا کوئی عمر ابن عبدوت خندق کراس کر کے اس کے گھر میں آ جائے۔ آج تو ڈش اینٹینا اور کیبل ٹی وی کے نام سے بہت عمر ابن عبدوت گھوم رہے ہیں۔ یہ عورت کی ڈیوٹی، اور اگر عورت اپنی اس ڈیوٹی کو انجام دے تو کبھی بھی ویسٹ ہو کہ ایسٹ ہو، 21 سینچری ہو کہ 31 سینچری ہو، اسکول میں ہمارے بچے جائیں کہ یونیورسٹی میں جائیں، کبھی بھی وہ جو ایٹماسفیئر ہے اس کے پریشر میں نہیں آئیں گے اگر عورت اپنی ڈیوٹی کو انجام دے۔ ہوا کیا کہ شیطان نے پہلے ہماری عورتوں کو گھر سے نکالا۔ میں مرجع نہیں ہوں، مجتہد نہیں ہوں، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ عورت کے لیے جاب حلال ہے کہ حرام، یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے آپ کی زندگی کو اتنا مہنگا بنایا کہ مجبوراً ایک کی پگار یا سیلری سے گھر نہیں چلے گا، دوسرے کو بھی نکلنا پڑا، اور جب گھر خالی ہو گیا تو آج کا عمر ابن عبدوت انٹر ہوا آپ کے گھر میں اور آپ کے بچوں پہ کنٹرول کر لیا۔ بچہ جو ہے نا صرف اٹینشن چاہتا ہے پیرنٹس کی، پیرنٹس نہ ملے تو کسی گارجین کی۔ ہمارے بچے کیسا ہی ماحول کیوں نہ ہو، یزید کے محل جیسا ماحول تو نہیں ہے نا۔ یزید کے محل میں شراب ہے، یزید کے محل میں زنا، یزید کے محل میں غنا، یزید کے محل میں نماز کا مذاق ہے، یزید کے محل میں رسول اللہ کا مذاق ہے، یزید کے محل میں قرآن کا مذاق ہے، یزید کے محل میں ہر وقت گانا بجتا، یزید کے محل میں ہر وقت ڈانسنگ پارٹی اور شراب کی پارٹی ہوتی۔ اس محل کے اندر یزید کا اپنا بیٹا، یزید کا اپنا بیٹا ایک مومن کے کانٹیکٹ میں آ گیا تو یزید کے محل کی اتنی خرابیاں ایک طرف، اس مومن نے اس بچے کو ایسا پکا مومن بنا دیا کہ آج بہت سارے مومن بھی وہ قربانی نہیں دیتے جو اس نے دے دی۔ جب اس کو خلافت ملی، خلافت کوئی 1000-2000 پاؤنڈ کا نام نہیں ہے، ملین بلین کی بات ہو رہی،
اس نے کک مار دی، مجھے نہیں چاہیے یہ خلافت جو خون حسین کے اوپر حاصل کی گئی۔ ہم 100 میں 20 پاؤنڈ خمس دیتے ہوئے 10 مرتبہ سوچتے ہیں کہ دیں کہ نہ دیں، اور دیں تو کس طرح دے کے واپس لے لیں۔ اتنی بڑی قربانی وہ دے رہا ہے۔ اور یزید کا بیٹا، یزید نے کون سی اسے پاکیزہ غذا کھلائی ہوگی؟ یزید نے کون سا اسے نماز روزے کے ماحول میں رکھا ہوگا؟ یزید نے کون سا اسے حرام سے بچایا ہوگا؟ ارے ایٹماسفیئر کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، اگر بچے پہ فل اٹینشن دی جائے تو جب یزید کا بیٹا اتنا پکا مومن بن سکتا ہے تو ہمارے بچے تو مومن کے بچے ہیں۔ آپ میدان میں جائے بغیر ہی کہتے تھے کہ مولانا یہاں یہ پاسبل نہیں۔ کیوں پاسبل نہیں؟ جب یزید کے محل میں پاسبل ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک 2 سال سے جو فاؤل لینگویج استعمال کر رہا، میں اکثر ایک جملے میں جواب دیتا ہوں، تم 13 سینچریز کے بعد آگے یزید کا فیور کر رہے، اور یزید کا اپنا بیٹا جو اس زمانے کا آدمی ہے وہ اپنے باپ کو کنڈیم کر رہا۔ 13 سینچری کے بعد تم یزید کو جانو گے یا اس کا اپنا فیملی ممبر اپنے باپ کو زیادہ جان رہا ہو؟ خود یزید کے بیٹے کی لائف ہسٹری بہت توجہ سے پڑھیے، اس کے ریفرنسز نوٹ کر لیجیے، اور ایسے سارے دشمن اہل بیت کو شارٹ ریپلائی آپ کا یہی ہوگا۔ بیٹا اپنے باپ کو اتنی اچھی طرح جانتا کہ کہہ رہا ہے کہ میرا باپ جہنم میں جل رہا ہے، میں اس کے اندر شیئر لے کے کیوں اپنے آپ کو جہنم میں لے جاؤں؟ ہمیں مسئلہ پتا چلا کہ بابا نے فلاں مکان حرام طریقے سے بنایا، ہم نے کہا وہ جانے قبر جانے، ہمیں تو باپ سے ملا، ہم تو اسی کو یوز کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو قربانی ایک مکان کی دے دیں، ایک بزنس کی دے دیں؟ مگر میں اصل بات یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ٹائم نہیں رہا، اصل بات کہہ رہا ہوں اٹینشن چاہیے بچے۔ اگر آپ فل اٹینشن دیں گے تو 90% اس ماحول میں بھی آپ اپنے بچوں کو بچا لیں۔ اور فل اٹینشن کے لیے سب سے امپورٹنٹ رول عورتوں کا۔ آج بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، اس سے پہلے کہ عورتوں کو کوئی آبجیکشن ہو، وہ 2 دن کے بعد میری زیارت کے مجلس اور سنیں۔ لیکن میدان کربلا مردوں کا جہاد تو ہے اپنی جگہ، لیکن میرے خیال میں کربلا کی عورتوں کا جہاد مردوں سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ کریڈٹ کربلا کی ان عورتوں کو جاتا جنہوں نے اس طرح سے اپنے بچوں کو کربلا کے جہاد کے لیے مینٹلی اور فزیکلی پریپیئر کیا۔ اور ایک جملہ میں بہت زیادہ کہا کرتا ہوں کہ جب میں کربلا کا جہاد دیکھتا ہوں کہیں یہ جملہ انسلٹنگ نہ ہو جائے۔ آقا حسین آپ میری نیت جانتے ہیں، انسلٹنگ وے میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ جب میں کربلا کا جہاد دیکھتا ہوں تو زینب اور ام کلثوم کا جہاد دیکھ کر مجھے کوئی زیادہ حیرت نہیں ہوتی۔ وہ تو جو بھی جیسا بھی جہاد کرے کم، بھئی علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے فاطمہ کا دودھ پیا، ان کی رگوں میں علی کا خون ہے، یہ اس گھر میں رہی ہیں جہاں حسن و حسین کا بچپنا گزرا، انہوں نے آنکھ کھولی، عجیب گھر تھا علی کا گھر، باپ کو دیکھا تو معصوم، ماں کو دیکھا تو معصومہ، بڑے بھائی کو دیکھا تو معصوم، چھوٹے بھائی کو دیکھا تو معصوم۔ تو یہ جو بھی کرے کم ہیں۔ ہم تو سلام کرتے ہیں کربلا کی ان عورتوں کو جو امتی گھر میں پیدا ہوئی، جن کا نہ باپ معصوم ہے، نہ ماں معصومہ ہے، نہ بھائی معصوم ہے، نہ گھر میں عصمت، عام کلمہ پڑھنے والے خاندان سے آئی، اور وہ خاندان بھی کوئی بہت ہی ہائی اسٹیٹس نہیں رکھتے ہیں۔ بھئی فرض کیجئے کہ سلمان فارسی کی کوئی بیٹی آتی یا ابو ذر غفاری کی، تو پھر بھی سمجھ میں آتا کہ یہ معصوم نہیں ہے، لیکن معصوم کے بہت کلوز ہیں، یہ عام سے خاندان۔ لیکن اللہ اللہ، اہل بیت کے گھرانے میں آ کر یہ خواتین اس طرح سے مکس اپ ہو گئی کہ اگر ہمارا عقیدہ نہ ہوتا کہ زینب کا اسٹیٹس ہائی، تو ہم تو زینب میں اور رباب میں فرق بھی نہیں کر پاتے۔ منزل جہاد پہ آپ کو کہیں کوئی فرق نظر آ رہا؟ جو زینب کے جہاد کا اسٹائل ہے وہی رباب کے جہاد کا اسٹائل، جو ام کلثوم کا جہاد ہے وہی ام فروہ کا جہاد ہمیں نظر آ رہا۔ وہ تو ہمارے عقیدے سے پتا ہے کہ زینب و کلثوم کا رتبہ بلند۔ ایک بہت مشکل سا اردو کا لفظ ہے، استعمال کر کے بہت ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا۔ علی کے نام کی لاج اصل میں علی کی بہوؤں نے رکھی ہے، اس انداز سے
ایسا کریکٹر پیش کیا علی کی بہوؤں نے، اور اس میں بھی خاص طور پر رباب، خاص طور پہ رباب۔ اس کے بعد میرے پاس موقع نہیں ہوگا تو ایک ذمہ داری بھی ادا کر دوں، اور ویسے بھی بہترین وقت ہے۔ بعض صاحبان ایمان بے اولاد ہیں، انہوں نے اولاد کے لیے دعا کے لیے کہا، رباب کا نام آئے، اصغر کا نام آئے تو اس دعا کے لیے اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہوتا۔ پروردگارہ تجھے رباب کی اصغر کا واسطہ، جو بے اولاد مومنین نے خاص التماس کی ہے، ان کی یہ پریشانی دور فرما، اصغر کے وسیلے میں ان کو صاحب اولاد بنا، خاص طور پہ رباب۔ دیکھیں رباب وہ خاتون کہ آقا حسین نے رباب کے لیے کیسا جملہ کہا جو ایک عام مومن بھی کہتے ہوئے ذرا شرماتا۔ آقا حسین نے کہا جس گھر میں رباب یا سکینہ نہ ہو وہاں میرا دل نہیں لگتا۔ بیٹی کے لیے باپ کہے تو پھر بھی سمجھ میں آتا، لیکن پبلک کے اندر اپنی کسی بیوی کو اس طرح پریس کرنا، یا رسول اللہ کا طریقہ ملتا ہے خدیجہ طاہرہ کی تعریف ہوتی ہے، یا آقا حسین کا طریقہ ملتا ہے کہ رباب کی تعریف۔ اور میدان کربلا کی تمام بیویاں with full respect قربانی کے منزل پہ رباب ہمیں سب سے الگ نظر آ رہی ہیں، کیونکہ رباب وہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنا سہاگ یعنی اپنا شوہر بھی قربان کیا، جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنا بیٹا اصغر بھی قربان کیا، اور جنہوں نے کربلا کے جہاد میں شام میں اپنی سکینہ بھی قربان کی۔ شوہر، بیٹا، بیٹی، رباب نے سب راہ خدا میں قربان کیا۔ ایسی کون بی بی آپ کو ملے؟ بلکہ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میدان کربلا کی سب سے پریشان بی بی بھی شروع میں رباب تھیں، اور بعد میں اپنے آپ کو سب سے خوش قسمت بھی سمجھ رہی۔ ہاں، آقا حسین کے لاشے کو جب 11 محرم کو دیکھا تھا نا تو ایک وعدہ کیا تھا زندگی میں کبھی چھت کے نیچے نہیں بیٹھوں۔ یہ ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے، مدینے کی تیز بارش میں بھی رباب کبھی باہر صحن سے اوپن اسپیس سے اس کے کبھی چھت کے نیچے نہیں آئی۔ مگر یہ بات کی منزل ہے، اس سے پہلے بعض علماء پڑھتے کہ شب عاشور، آج کی رات شب عاشور ہے نا، کربلا میں آج کی رات اور 24 گھنٹے کے بعد کی رات کتنا بڑا چینج، کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا۔ آج کی رات کربلا کے میدان میں جائیے، 61 ہجری میں سارے خیمے لگے، کل یہ سارے خیمے جل چکے ہوں گے۔ آج ہر بی بی کے پاس اس کا وارث بیٹا بیٹھا، کل یہ سارے بیٹے مقتل کے اندر ان کے سر کٹے ہوں گے، ان کے بے سر کے لاشیں پڑے ہوں گے۔ آج بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا باپ ہے، کل یہی بچی یتیم ہو چکی ہوگی۔ مگر شب عاشور کے حوالے سے کچھ مسائل آج آپ رات کی مجلس میں سنیں گے جو یہاں میں نے سنا ہے ہوتی، اور کل دوپہر میں کچھ پڑھوں گا۔ ابھی تو یہ بات ہے کہ آقا حسین جیسے ہی شب عاشور آئی، پہلے مردوں کا ٹرائل یا ٹیسٹ کیا اور پھر عورتوں کا۔ مردوں کے لیے پوری میٹنگ بلائی، عورتوں کے لیے میٹنگ نہیں بلائی۔ آدھی رات کے قریب آقا اپنے مصلی سے کھڑے ہوئے اور ایک بار بیویوں کے خیمے کو باہر سے دیکھتے ہوئے چل رہے۔ ہر خیمے میں ہر بیوی بہت خوش نظر آ رہی ہے، کل کے جہاد کی تیاری کر رہی ہے۔ لیلا کے خیمے کے قریب سے گئے، دیکھا اپنے اکبر کو کل کے لیے تیار کر رہی۔ اون محمد زینب کے خیمے کے قریب سے گئے، دیکھا زینب اون محمد کو کل کے جہاد کے لیے تیار کر رہی۔ کبھی جعفر تیار کے حالات سناتی ہے جو ان کا دادا، اور کبھی حیدر کرار کے حالات سناتی ہے جو ان کا نانا۔ فروا کے خیمے کے قریب گئے، قاسم کی تیاری ہو رہی۔ البتہ ایک خیمے کے ابھی قریب پہنچے تھے، دیکھا بھی نہ تھا اس خیمے سے رونے کی آواز آ رہی۔ حسین تیزی سے آگے بڑھے، یہ خیمہ رباب کا خیمہ، دیکھا اصغر کے گہوارے پہ سر رکھے ہوئے رباب رو رہی۔ حسین نے پوچھا رباب کیوں رو رہی ہو؟ کیا اصغر مر گیا؟ 3 دن کا پیاسا ہے، یعنی 2 دن اور 2 راتیں، 3 راتیں، اصغر کو کوئی نقصان پہنچ گیا، رو کیوں رہی؟ بڑا عجیب جملہ رباب نے کہا،
کہا آقا میں تو رو رہی ہوں اپنی بدقسمتی پر، میں تو رو رہی ہوں اپنی محرومی پر. ہر بیوی کو دیکھ رہی ہوں کہ کل کے جہاد کے لیے کیا تیاری کی جا رہی ہے، لیکن آقا اس گھر میں آ کے اللہ نے مجھے سب دیا، اولادیں بھی دی، مگر 2 اولادیں اس طرح سے دی کہ دونوں جہاد کے لیے نہیں جا سکتی ہیں. بڑی بیٹی دی ہے سکینہ، لڑکیاں میدان میں نہیں جاتی، اور جو میدان میں جا سکتا ہے لڑکا وہ اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنوں کے بل چلا کے بھی نہیں لے جا سکتی. آقا کل جب یہ ساری بیویاں شہزادی فاطمہ کے سامنے جائیں گی تو اپنی اپنی قربانی لے کے جائیں گی اور رباب خالی ہاتھ جائے گی. مجھے نہیں معلوم آقا نے رباب کو کیا جواب دیا. ہم اور آپ ہوتے تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ارے شہزادی آپ کہہ رہی ہیں میری سکینہ جہاد نہیں کر سکتی، ارے سکینہ تو تماچے کھا کے ایسا جہاد کرے گی کہ نام یزید کو گالی بنا دے گی. آپ کہہ رہی ہیں میرا اصغر اتنا چھوٹا کہ گھٹنوں کے بل بھی نہیں چل سکتا، ارے اصغر تو کل ایسا جہاد کرے گا کہ دنیا اکبر کا جہاد بھول جائے گی، دنیا عباس کا جہاد بھول جائے گی. یہ خالی اوریٹری کا جملہ نہیں ہے، پورا لشکر یزید نہ اکبر کے جہاد میں رویا ہے نہ عباس کے جہاد میں رویا ہے. اصغر کو دیکھ کے منہ پھیر کر یزیدی رونے لگے. ایسا جہاد اصغر کرے گا. اور اگلا دن آ گیا، صبح سے لاشوں پہ لاشی آ رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا حسین اکیلے رہ گئے، نہ عباس ہیں نہ اکبر ہیں. ایک بار ٹیلے پہ گئے، دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی بھری کائنات میں جو محمد کے بیٹے کی مدد کو آئے؟ اور کہیں سے جواب تو نہ آیا. خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی. حسین ٹیلے سے اتر کے خیمے میں گئے، کہا زینب کیا بات ہے، ابھی میں زندہ ہوں، بیویاں کیوں رو رہی ہیں؟ زینب نے کہا بھیا جیسے ہی تو نے حل من ناصرین کہا اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے باہر گرا دیا. شاید یاد دلا رہے ہو بابا ابھی آپ کا ایک ناصر باقی ہے، ابھی آپ کا ایک سپاہی باقی ہے، جب تک اصغر زندہ ہے استغاثہ بلند نہ کرے. ارے میں موجود ہوں. حسین نے اصغر کو گود میں اٹھایا اور ایک مرتبہ کہا کہ زینب میں حجت تمام کرنے کے لیے اس کو لے جا رہا ہوں. رباب نے دیکھا میرا ششمہ ہاں اللہ اللہ، یہ مصیبت بھی وہ ہے کہ خالی مائیں سمجھ سکتی ہیں، جن کی گودوں میں چھوٹے بچے ہیں صرف وہ ماں سمجھ رہی ہوگی رباب پہ کیا گزر رہی ہے. حسین نے رباب کو گود میں لیا، اصغر کو گود میں لیا. رباب نے دیکھا، گھبرا کے کہا آقا میرا اصغر کہاں جا رہا ہے؟ حسین نے کہا رباب میں مقتل میں لے جا رہا ہوں. کہا کہ ذرا اصغر کو میری گود میں دے دیجئے. حسین نے اصغر کو رباب کی گود میں واپس کیا. اصغر کو لے کے رباب خیمے میں جانے لگی. حسین نے کہا رباب کیا مقتل میں بھیجنے کا دل نہیں چاہ رہا؟ کہا گھبرا کے کہا نہیں آقا ایک اور بات ہے. تھوڑی دیر کے بعد لے کر آئیں تو حسین نے کیا دیکھا؟ رباب نے بچے کا نیا کرتا پہنا دیا ہے، بالوں میں کنگھی کر دی ہے، آنکھوں میں سرما لگا دیا ہے. بہت چھوٹا ہے مگر شیر خدا کا پوتا ہے، پورا سپاہی بن کے میدان میں جائے گا. میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا لیکن ایک اپنے استاد سے سنا ہے کہ وہ جاتے جاتے ایک بار رباب نے کہا اصغر بیٹا تھوڑی دیر کے بعد تو اپنی دادی کی گود میں ہوگا، اگر دادی کہیں کہ ماں نے منہ نہ دھلایا کہہ دینا اماں کے پاس پانی نہ تھا اس لیے اس حالت میں تھے. شیر خدا کا پوتا پوری شان کے ساتھ عباس جیسی شان کے ساتھ چلا اور ایک بار حسین کی گود میں میدان کربلا میں پہنچا اور حسین نے کہا اصغر تم شیر خدا کے پوتے ہو، اپنی حجت خود تمام کرو. ارے کیا عباس و اکبر کی تلوار کا وہ اثر ہوگا. ادھر اصغر نے اپنے سوکھے ہونٹوں پر ننھی سی زبان پھیرنا شروع کی. سارا لشکر یزید منہ پھیر کے رونے لگا. عمر سعد گھبرا گئے، ہرملا کے پاس آیا. ہرملا اقطع کلام الحسین، ہرملا اگر یہ بچہ کچھ دیر اور رہا تو بغاوت آ جائے گی، میری فوج میرے خلاف ہوگی، کسی طرح حسین کا کلام کاٹ دے. ہرملا نے کہا اچھا. ایک بار تیر اٹھائے، ایک بھال کا تیر بھی ہے، 2 بھال کا تیر بھی ہے، 3 بھال کا تیر بھی ہے. ایک بھال کا تیر عرب میں
آدمی کی گردن توڑنے استعمال ہوتا، اور 3 بھال کا تیر جب کسی گھوڑے کی گردن توڑنا ہو یا درخت میں سوراخ کرنا ہو، تیر کا اپنا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ۔ ایک بار تیر اٹھایا، کہاں گھوڑے کی گردن، کہاں ششماہے کا ننھا سا گلا، اور کمان میں تیر لگایا، پھینکنا چاہتا ہے تیر، ہاتھ کانپے، تیروں کمان گر پڑے، دوبارہ کوشش کی، تیروں کمان گر پڑے، پھر کوشش کی، تیروں کمان گر پڑا۔ اس کا دوست سنان آیا، ہرملا اگر کوئی مجھ سے پوچھے عرب کا سب سے بڑا بہادر کون ہے، میں تیرا نام لوں گا۔ ایک بچے سے ڈر گیا۔ اگر کوئی پوچھے عرب کا سب سے بڑا تیر انداز کون ہے، بچے سے ڈر گیا، کہا بچے کی بات نہیں ہے، ادھر تیر پھینکنا چاہتا ہوں۔ خیمے کا پردہ اس طرح ہلتا ہے جیسے بچے کی ماں در خیمہ پر یہ منظر دیکھ رہی ہے، ہائے ماں کے سامنے اس کے لال کو کیسے تیر کا نشانہ بنو۔ سنان نے کہا میں تیری آنکھ پہ ہاتھ رکھتا ہوں اور تو تیر چلا، اور ادھر ہاتھ رکھا، آنکھوں پر تیر چلا، اور ایک بار اصغر کے گلے میں اس طرح یہ تیر پیوست ہو گیا کہ ننھے شہزادے کا گلا ایک طرف سے دوسری طرف چھت کے رہ گیا، خون کا فوارہ بلند ہوا۔ آقا نے چلو بڑھا کے خون لیا، آسمان کو پھینکنا چاہتے ہیں، آسمان گھبرا کے کہتا ہے آقا یہ بے گناہ خون نہ آنے پائے ورنہ کبھی بارش نہیں ہوگی۔ حسین کے چلو میں اصغر کا خون ہے، حسین یہ خون زمین پہ پھینکنا چاہتے ہیں، ارے زمین کانپ اٹھی، آقا یہ بے گناہ خون نہ آنے پائے ورنہ زمین سے کبھی سبزہ نہ پیدا ہوگا۔ حسین کے ہاتھ میں خون ہے، آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اور ٹھکانہ کہاں بنا؟ آقا نے یہ خون لے کے اپنے چہرے پہ مل دیا۔ نانا رسول خدا کے پاس جاؤں گا، کہوں گا نانا ذرا دیکھیے آپ کی امت نے میرے ششماہے اصغر کو کس طرح شہید کیا۔ اب حسین اصغر کے گلے سے تیر نکالنا چاہتے ہیں، ادھر تیر کھینچا، ننھا بچہ 6 مہینے کا بچہ تڑپ اٹھا، تیر نہیں نکالا جا رہا۔ آقا اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالنا مشکل تھا، یہ اصغر کے ننھے سے گلے سے 3 بھال کا تیر۔ حسین نے کہا اصغر بیٹا مجھے پتا ہے تو بہت چھوٹا، تجھے تکلیف ہو رہی ہوگی، مگر حیدر کرار کا پوتا ہے، عباس کا بھتیجا ہے، اکبر کا بھائی ہے، میں تیر نکالتا ہوں، تڑپنا نہیں۔ اب بچہ نہ تڑپا مگر تیر کیا نکلا، اصغر کی جان بھی نکل گئی، ننھا سا لاشا۔ پورے کربلا کے جہاد میں عمر سعد اتنا پریشان کبھی نہ ہوا تھا جتنا اصغر کے وقت ہوا، اور پورے جہاد میں حسین اتنے پریشان کبھی نہ ہوئے تھے جتنے اصغر کے وقت ہوئے ہیں۔ کبھی نظر آیا آپ کو کہ کوئی لاشا لے کے حسین فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں یہ لاشے کا کیا کرنا ہے؟ اصغر کا لاشا ہاتھ میں ہے۔ کل اعمال عاشورہ میں آپ 7 مرتبہ آگے بڑھیں گے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹیں گے، وہ جملہ کہیں گے جو حسین کہہ رہے تھے۔ ننھا سا لاشا ہاتھ میں ہے، کبھی سوچتے ہیں خیمے میں لے جاؤں تو ماں کیسے دیکھے گی، کبھی سوچتے ہیں یہیں دفن کر دوں۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائک و تسلیما لامر۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، آخر میں یہ لاشا خیمے میں لائے۔ رباب نے دیکھا، ایک ہی جملہ کہا، یا بنیا امثلو کا ینہار، ارے 6 مہینے کا جانور بھی ذبح نہیں ہوتا، ہائے میرا ششماہا، ہائے میرا اصغر۔ اور جب گہوارے کو دیکھتی ہوں گی فریاد کرتی ہوں گی، بس ایک آخری جملہ سن لیجیے۔ اگلا دن آیا، عمر سعد نے کہا اصغر نظر نہیں آ رہا، شمر نے کہا میں ڈھونڈتا ہوں، نیزہ ہاتھ میں لے کے چلا کربلا کی زمین میں نیزہ گاڑتا چلا۔ ایک بار جو نیزہ نکلا، نوکے نیزے پہ ششماہے کا ننھا سا لاشا نظر آ رہا۔ شمر نے ایک ہاتھ سے لاشا تھاما، دوسرے ہاتھ سے خنجر نکالا، اصغر کا گلا کاٹا۔ رباب یہ منظر دیکھ رہی ہے، ننھی سکینہ یہ منظر دیکھ رہی، ہائے میرا اصغر، 2 مرتبہ ذبح کیا گیا۔ واہ اصغرا، واہ اصغرا، واہ